السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے شہر خواب، جو کہ تحریر ہے نازیہ کنول نازی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم تو بس خواب ہیں، کچھ پل میں بکھرنے والے، پھر کسی آنکھ کسی نیند میں آئیں گے نہیں، پھر کسی راہ کسی موڑ پر ہم ہوں گے نہیں۔ ہم تو بس گرد ہیں، کچھ دیر میں چھٹ جائیں گے۔ ہم تو خوشبو ہیں، ہمیں رنگ نہ دینا کوئی، صرف احساس کو چھو کر گزر جانا ہے ہمیں۔ ہم تو آنسو ہیں، بہیں گے تو نہ لوٹیں گے کبھی۔ ہم تو بس زخم ہے سینے کا، ہمیں بڑھنا ہے۔ ہم وہ احساس کی بیلیں ہیں جو چھاؤں چاہیں، درد کی دھوپ جو چھو لیں تو ہمیں مرنا ہے۔ ہم تو بس خواب ہیں، کچھ پل میں بکھرنے والے۔ موسم اچانک خراب ہوا تھا۔ تیز آندھی کے بعد موسلا دھار بارش اور اس پر زور و شور سے چمکتی گرجتی بجلی نے اس کا ننھا سا دل سہما کر رکھ دیا۔ اعزاز بھی گھر نہیں آیا تھا، جبکہ باقی نوجوان پارٹی اسی کے کمرے میں گھسی فلم دیکھ رہی تھی۔ علیزہ نے جائے نماز سمیٹ کر رکھنے کے بعد ایک نظر باہر صحن میں اوپر آسمان کی طرف دیکھا، پھر درود شریف کا ورد کرتی کچن کی طرف چلی آئی۔ سنک میں شام کی چائے اور رات کے کھانے کے برتن پڑے۔ ابھی تک اس کی نگاہ التفات کے منتظر تھے۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد اعزاز بارش میں بھیگا گھر واپس آیا تھا۔ ایکسکیوز می، کوئی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ علیزہ کچن میں ہوگی، تب ہی گھر میں داخل ہوتے ہی کچن کی طرف چلا آیا۔ علیزہ نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا، پھر دوپٹے سے ہاتھ خشک کر لیے۔ جی ہاں، سبھی لوگ موجود ہیں، الحمدللہ بھرا پورا گھر ہے۔ اچھا، مگر تمہارے سوا کوئی نظر تو نہیں آ رہا؟ لیدر کی جیکٹ سے پانی کی بوندیں جھاڑتے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ علیزہ مسکرا دی۔ نظر کیسے آئے گا کوئی؟ سب رات کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ ہاں، جو کزنز پارٹی ہے وہ آپ کے کمرے میں آپ کے پیارے کمپیوٹر پر دھاوا بولے جانے کون سی موویز دیکھنے میں مصروف ہیں۔ اچھا، اور آپ جناب یقیناً میری سلامتی سے گھر واپس آنے کی دعائیں مانگ رہی ہوں گی، ہے نا؟ روشن نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ تھوڑا قریب ہوا تھا۔ علیزہ جلدی سے پیچھے گھسک گئی۔ جی ہاں، لیکن کل سے اگر اتنی لیٹ گھر آئے تو میں بھی بالکل نہیں جاگوں گی۔ روز یہی دھمکی دیتی ہوں مگر عمل نہیں کرتی۔ کیا کروں، مجازی خدا جو ہوئے۔ اچھا، پھر کیا خیال ہے طیمہ سے کہہ کر رخصتی نہ کروا لوں؟ شرارت سے لب دباتے ہوئے وہ پھر اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تھا، تبھی علیزہ نے گھبرا کر فوراً اس کی طرف دیکھا۔ خبردار، اگر یہ بے ایمانی کی بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ ابھی ایک کپ گرما گرم چائے بنا کر لے آؤ، کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، گڈ گرل۔ محبت سے اس کے گال تھپتھپاتا اگلے ہی پل وہ کچن سے نکل گیا۔ علیزہ نے اس کے جانے کے بعد بے ساختہ کھل کر سانس لی۔ کتنے سال ہو گئے تھے اس شخص کے نکاح میں آئے، مگر آج بھی اس کی قربت اسے بوکھلا دیتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اللہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، مگر علیزہ حسین کو اس شخص کا یقین اعزاز عبدالہادی کو پانے کے بعد ہوا تھا۔ وہ اعزاز عبدالہادی جو اس کا فرسٹ کزن اور اس کی زندگی کا پہلا خواب تھا۔ اعزاز اپنے کمرے میں آیا تو علیزہ کی اطلاع کے عین مطابق سب کزنز اس کے کمرے میں دھاوا بولے۔ تقریباً وہاں موجود ہر چیز کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ قالین پر چیونگم، چپس اور مختلف بسکٹ کے ریپر اسے غصہ دلا گئے۔ جانے کون سی مووی تھی؟ آذر جو اس سے چھوٹا تھا، اس کے کمرے میں آتے ہی فوراً نیند کا بہانہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تاہم لڑکیاں ابھی بھی سوئی جاگی سی کیفیت میں کمپیوٹر کے سامنے براجمان فلم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اسے آتے دیکھ کر چلی گئی تھیں۔ وہ غصہ ضبط کرتا فریش ہونے کے بعد وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد علیزہ چائے لے کر آئی تو وہ بھی فلم دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر ان سب پر ڈالنے کے بعد چائے کا کپ اعزاز کے بیڈ کے پاس تپائی پر دھر دیا۔ کپ رکھ کر وہ جانے کے لیے پلٹ رہی تھی کہ اعزاز نے اسے پکار لیا۔ علیزہ، تم مووی نہیں دیکھتی؟ نہیں، کیوں؟ مجھے پسند نہیں۔ ویسے بھی باہر اتنا خراب موسم ہے، بجائے اللہ رب العزت کی پاک ذات سے ڈرنے کے ہم یہ گناہ کا کام کیوں کریں؟ اچھا پلیز فوراً لیکچر نہ شروع کر دیا کرو، ابھی بیٹھو پلیز، مجھے اچھا لگے گا۔ نہیں، تمہیں دیکھنی ہے تو تم دیکھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ صرف 5 منٹ بیٹھ جاؤ پلیز۔ اس بار علیزہ کا بازو تھامے اعزاز کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا۔ یسریٰ، نمر اور کومل جو اس کے چھوٹے چچا کی بیٹیاں تھیں، تینوں فلموں کی شدائی تھیں اور یقیناً انہی کی فرمائش پر آذر نے اعزاز کا کمپیوٹر استعمال کرنے کی جرأت کی تھی، کیونکہ اعزاز خود کو ان تینوں بہنوں کا اکلوتا بھائی سمجھتا تھا اور اس کے دربار میں ان تینوں کے سارے قصور قطعی معاف تھے۔ اب تک جانے کتنی فلمیں دیکھی جا چکی تھیں۔ اعزاز ایک نظر اسکرین پر ڈال لیتا، پھر موبائل کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ علیزہ نے دیکھا سامنے اسکرین پر اس وقت نہایت بولڈ سین چل رہا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ موبائل کے ساتھ مصروف اعزاز عبدالہادی سے نکاح چراتی وہ 1 منٹ سے پہلے اس کے پہلو سے کھڑی ہوئی۔ کمپیوٹر آف کر دو اعزاز، وہ سب جا چکے ہیں، مجھے بھی بہت ٹوٹ کر نیند آ رہی ہے۔
بات سنو۔ اس کے فرار پر ایک نظر سامنے اسکرین پر ڈالتے اعزاز نے فوراً اسے روک لیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ یہاں بیٹھو پلیز۔ اعزاز مجھے نیند آ رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ علیزہ کے فرار پر وہ خفا ہوا تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا۔ علیزہ۔ صرف ایک لمحے کے بعد اس نے قدرے سرگوشی میں اسے پکارا۔ علیزہ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ڈر آئی۔ اعزاز اس لمحے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے نکاح کو، مگر آج تک اعزاز نے کبھی کسی کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی کے باوجود ایک فاصلہ رہا تھا، مگر اس وقت جانے کیا ہوا کہ اس جیسا مضبوط اعصاب کا شخص بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتی علیزہ بھاگ کر اعزاز کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ اپنی منتشر سانسوں کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ اعزاز اس کے کمرے میں آ گیا۔ علیزہ میری بات سنو پلیز۔ بے بس سا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں کچھ غلط نہیں چاہ رہا تھا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ میں نہیں جاؤں گا، تم جانتی ہو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں رخصتی سے قبل چپ کر جاؤ اعزاز پلیز۔ علیزہ کی آواز بھر آئی تھی۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہو، مگر مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تم میری منکوحہ ہو اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے۔ اس نے پھر اسے بے بس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ اعزاز یہ غلط ہے، مگر اعزاز نے نہیں سنا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ علیزہ کے احتجاج اور گریز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ کوئی راستہ نہ پا کر علیزہ اپنے کمرے کے باتھ روم میں جا چھپی۔ اس وقت وہی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے باتھ روم کا لاک لگایا تھا۔ اعزاز اس کی حرکت پر جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولو علیزہ، نہیں تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ مت کرنا، میں خود آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ علیزہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم جاؤ پلیز یہاں سے۔ تو ٹھیک ہے، اب اس کا رزلٹ بھی دیکھ لینا۔ وہ غصے میں تھا۔ علیزہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اعزاز عبدالہادی اس کے ساتھ کبھی ایسا کر بھی سکتا ہے، اسے گمان تک نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اعزاز کی آنکھیں سرخ تھیں، جبکہ اپنے کمرے میں مقید علیزہ حسین کا وجود بخار میں چل رہا تھا۔ کل پوری رات شدت سے رونے کے سبب اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں، جبکہ سر میں شدید درد تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اعزاز عبدالہادی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے چہرے پر 2 تھپڑ تو ضرور جڑ دیتی۔ باہر لاؤنج سے گاہے بگاہے سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی غیر حاضری پر شاید اس کی ماں نے سب کے لیے ناشتہ بنانے کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ وہاں ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ماں کے سوا شاید کسی کو بھی اس کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ بے جان سی بستر میں دبکی پڑی تھی۔ وہاں اس کی فکر کرنے اور اس کا حال چال پوچھنے کی فرصت کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ تبھی اس نے محسن صاحب کی آواز سنی تھی۔ تمہاری کینیڈا جانے کی بات کہاں تک مکمل ہوئی اعزاز؟ کوشش کر رہا ہوں بڑے ابو، اللہ نے چاہا تو جلد بات فائنل ہو جائے گی۔ اعزاز کا لہجہ اسے بے حد بھاری محسوس ہوا۔ یسریٰ کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے میں نے، ویل آف فیملی سے تعلق رکھنے والا اکلوتا لڑکا ہے۔ تم ذرا چھان بین کر لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا۔ طبیعت بہتر نہیں لگ رہی تمہاری؟ سب ٹھیک تو ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، قدرے اگڑے لہجے میں اس نے کہا، اور علیزہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شدید بخار کے باوجود وہ گرم کمبل سے نکل کر کچن میں آئی تھی تاکہ اعزاز کی آواز کو صاف سن سکے۔ کہو۔ اعزاز کے سنجیدہ انداز پر جہاں سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، وہیں حسن صاحب نے بھی ہاتھ میں پکڑا اخبار سائیڈ پر رکھ دیا۔ اعزاز نے صرف ایک نظر کچن میں دیکھا، پھر لب بھینچ کر نگاہ پھیر لی۔ پاپا، میں کینیڈا جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہاں ہر معاملے سے قطعی بے فکر ہو کر وہاں مکمل توجہ کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں۔ میں درمیان میں لٹک کر نہیں جانا چاہتا۔ وہی ہوا تھا جس کا علیزہ کو ڈر تھا۔ ناشتے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے سب افراد کو اعزاز کی اس اچانک فرمائش پر حیرانی ہوئی تھی، مگر اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ حسن صاحب اب اخبار ایک طرف رکھ کر اسے کہہ رہے تھے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا اعزاز کے ابا جی کی طبیعت سنبھل کر ہی نہیں دے رہی، ان کی زندگی میں ہی یہ کار خیر انجام پا جائے تو بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ مگر علیزہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پڑھ رہی ہے، ابھی امتحان بھی نہیں ہوئے اس کے، وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گی۔ پاپا میں کچھ نہیں جانتا، آپ تائی اماں سے بات کریں، اگر وہ شادی کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ قطعی دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ وہاں ایک پل نہیں ٹھہرا، جبکہ حسن صاحب اور باقی سب افراد ہکا بکا سے اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ علیزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اعزاز عبدالہادی کے لیے یہ رشتہ اتنا کمزور ہوگا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی وہیں کچن میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے اس نے اپنے آنسوؤں کو کھل کر بہنے دیا۔ اعزاز عبدالہادی علیزہ حسین کے دل کی پہلی خواہش اور اس کا اولین خواب تھا۔ دونوں ایک ہی گھر میں پل کر جوان ہوئے تھے،
بچپن میں وہ اس کے معاملے میں اتنی حساس تھی کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر کسی اور بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتا یا گھر میں اس کے سوا کسی اور کو اپنی کوئی چیز دے دیتا تو وہ فوراً منہ بسور کر بیٹھ جاتی۔ جب کوئی اظہار کو اپنے ساتھ کھیلنے کی آفر کرتا تو وہ فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر آتی اور اظہار کا ہاتھ پکڑ کر ملا کہتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ بچپن سے سب اظہار کے لیے اس کی حرکتوں کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے منیر احمد صاحب یعنی دادا جی نے بچپن ہی میں ان دونوں کو نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھ دیا۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی جلد ہو گیا کیونکہ علیزہ کے والد حسین احمد صاحب حیات نہیں تھے اور خود منیر احمد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ علیزہ کی ماں اور اظہار کے گھر والے دونوں ہی اس رشتے پر خوش تھے، مگر منیر صاحب کے منچلے بیٹے محسن اور ان کی بیوی کا منہ بن گیا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ دونوں اظہار کو اپنا داماد بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ تاہم منیر احمد نے ان سے مشورہ کرنے کے بجائے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر دونوں خوش نہیں تھے۔ اظہار اپنا MBA مکمل کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ کینیڈا جانے کا تھا تاکہ مزید تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زور بازو پر اپنے لیے روزگار کے بہترین مواقع حاصل کر سکے۔ علیزہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد حسین احمد صاحب کی شادی اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کے بعد ہوئی تھی۔ وجہ ان کی ضرورت سے زیادہ بزنس میں توجہ تھی، جس کے سبب وہ شادی کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ جس وقت علیزہ کی پیدائش ہوئی، محسن صاحب 2 بیٹیوں اور حسن صاحب 2 چاند جیسے بیٹوں کے باپ بن چکے تھے۔ بعد ازاں علیزہ کی پیدائش کے 5 ماہ بعد محسن صاحب کے ہاں ان کی تیسری بیٹی کومل نے جنم لیا، جبکہ حسن صاحب کی بیگم نے عازر کی صورت ایک اور خوبصورت بیٹے کو جنم دے کر اس گھر کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ سمینہ بیگم البتہ اس گھرانے کو ایسی کوئی خوشی نہ دے سکی تھیں۔ علیزہ کے بعد انہوں نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا اور پھر کبھی ماں نہ بن سکیں۔ حسین صاحب دل کے مریض تھے۔ علیزہ جب 7 سال کی تھی وہ دنیا سے منہ موڑ گئے۔ تب سے منیر صاحب ہی اس کو باپ کا پیار دیتے آئے تھے۔ ابھی انہوں نے ہی اس کے باپ کی حیثیت سے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، جس پر وہ خود بھی بے حد خوش تھی۔ محسن صاحب کو منیر صاحب سے گلہ تھا کہ ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، پھر علیزہ سے بڑی بھی تھیں۔ منیر صاحب کو پہلے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ان کی بیٹیوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے علیزہ حسین احمد کے بارے میں سوچا تھا، اور یہ صریحاً زیادتی تھی۔ مگر منیر صاحب نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اظہار اور علیزہ کو نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھنے کے بعد وہ جیسے بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں علیزہ اور اظہار میں محبت بڑھی تھی، وہیں منیر احمد صاحب کی صحت تیزی سے گرنا شروع ہو گئی۔ علیزہ کا زیادہ وقت انہی کے کمرے میں گزرتا تھا، مگر پھر بھی وہ مسلسل بیماری کی زد میں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی علیزہ کی رخصتی کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں، مگر علیزہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد اس کے لیے اپنی تعلیم پر توجہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس مسئلے کو ٹالتی آ رہی تھی۔ تاہم اس کی ضد کے سبب نادرہ حسن کی محبت اس کے لیے پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کچھ محسن صاحب کی بیگم زرینہ ہر وقت ان کے کانوں میں عجیب عجیب سی باتیں ڈالتی رہتی تھیں۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں۔ کبھی انہیں اپنے لائق فائق سے بیٹے کے لیے علیزہ جیسی اپنے آپ میں مگن رہنے والی کمگو لڑکی قطعی غلط انتخاب لگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب اس وقت کو اکثر ہی کوستی نظر آتی جب انہوں نے اپنے سسر کے فیصلے پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ سونے پر سہاگا اظہار کے علیزہ کے لیے بے تحاشا محبت اور ناز برداریوں نے ان کا دل مزید تنگ کیا تھا کہ وہ اب دل سے اس بندھن کے لیے خوش نہیں تھی۔ اس روز کے بعد سے اظہار کے معاملات تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ صبح 10 بجے بیدار ہوتا تھا، پھر آفس چلا جاتا، آفس سے واپسی پر کسی دوست کی طرف نکل جاتا، پھر معمول کے مطابق رات گئے تک گھر واپسی کی راہ لیتا۔ اس کے سارے کام جو علیزہ اپنے ہاتھوں میں سر انجام دیتی تھی، اب نمل نے چپ چاپ اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اس کا کمرہ صاف کرنا، اس کے کپڑے پریس کرنا، اسے چائے بنا کر دینا، اس کے لیے کھانا لگانا، بڑی خوشی خوشی وہ یہ سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ علیزہ جلتے سلگتے دل کے ساتھ سب دیکھتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ اس روز وہ کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب نمل نے اچانک اسے پوچھ لیا، ایک بات پوچھوں علیزہ، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ وہ ٹھٹکی تھی اور قدرے حیرانی سے اس نے نمل کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ علیزہ نے چپ چاپ برتن خشک کرنے کے بعد کپڑا سائڈ پر رکھ دیا۔ پوچھو۔ اس رات جب ہم اظہار بھائی کے کمرے میں مووی دیکھ رہے تھے، تمہارے اور ان کے بیچ کیا ہوا تھا؟ علیزہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے ایسا کوئی سوال کرے گی۔ تبھی اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹا تھا اور نیچے زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ کچھ نہیں، کیوں؟ تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس یوں ہی، تم تو خواہ پریشان ہو گئی ہو۔ اصل میں اسی رات کے بعد تمہارے اور اظہار بھائی کے درمیان بول چال بند ہے۔ گھر میں طرح طرح کی چہمہ گوئیاں جنم لے رہی ہیں۔ امی اور چچی سارا دن سر جوڑے پتہ نہیں کیا کیا پلان بناتی رہتی ہیں۔ ادھر اظہار بھائی تو ایک دن ناراض نہیں رہ سکتے تھے تم سے، اب دیکھو کتنے دن ہو گئے مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ شادی پر اڑے ہیں اور تم اپنی ضد پر۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔
ضروری تو نہیں جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو وہ آئندہ بھی کبھی نہ ہو، زندگی میں ہر ثانیہ پہلے کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم اس بات کو زیادہ لائٹ مت لو، اظہار بھائی جیسے مرد ہر لڑکی کا نصیب نہیں ہوتے۔ تم بہت خوش نصیب ہو، وگرنہ میری ماما تو انہیں اپنا داماد بنانے کے لیے جانے کتنے پیر و فقیروں کے پاس دھکے کھاتی رہی ہیں۔ ایک اور چوٹ، علیزہ کو لگا جیسے اس کا دم سینے میں گھٹنے لگا ہو۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، قریب آؤ تو کان پھاڑتے ہیں، قدرے خوش لہجے میں کہنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ نمل لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ علیزہ کمرے میں آنے کے بعد خوب روئی، ایک مان کیا ٹوٹا، اسے لگا جیسے وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی ہو۔ وہاں میں نہیں تھی، فقط خالی پنجرہ بدن کا پڑا تھا اور نیم وا ان کواڑوں کی چڑچڑاہٹ میں حیرانیاں بولتی تھیں۔ زمین کی فضا سے کسی نے مجھے باہر دھکیلا، فلک تک میری دسترس کیوں نہیں تھی، نہ جانے میں کب تک خلا میں بھٹکتی رہی تھی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد وہ کالج آئی تھی۔ اظہار نے جب سے اپنا فیصلہ سنایا، گھر میں عجیب سی چہمگوئیوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ خود اس کی اپنی ماں بھی اسے عجیب الجھی سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اظہار کے اس فیصلے کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی قصور ہو۔ بند کمرے میں رو رو کر تھکنے کے بعد اس روز بالآخر وہ کالج چلی آئی، جہاں اس کی عزیز الجان دوست مدیحہ جیسے اس کی منتظر تھی۔ بریک کے بعد موقع ملتے ہی وہ مدیحہ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا علیزہ، اس کی روداد آنسوؤں کے ساتھ سننے کے بعد اس نے کہا۔ علیزہ نے آنسو پوچھ لیے۔ تو کیا کرتی، اسے اپنا آپ پیش کر دیتی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، بے شک اظہار بھائی نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، مگر تم نے بھی جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں ان کو بعد میں نرمی سے سمجھانا چاہیے تھا یار، آخر کو نکاح ہوا ہے تمہارا، وہ تمہارے شوہر ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ تم ان سے پیار کرتی ہو۔ کیا اس بات سے فرار ممکن ہے؟ نہیں، مگر پیار کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی عزت اور وقار اس شخص کے پاؤں تلے روند کر رکھ دوں۔ کوئی اپنی ہی چیز پر ڈاکہ ڈالتا ہے بھلا۔ مجھے اس کے کردار سے محبت تھی، اس کی شخصیت اور دولت سے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر تم اس غلطی کو ایشو مت بناؤ۔ اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو جانے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص اس طرح سے میری خواہشات کا خون نہیں کر سکتا۔ علیزہ پلیز، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کیا سمجھوں میں؟ میری عزت، میری حرمت، خاندانی وقار، کسی کی بھی تو لاج نہیں رکھی اس نے، اور تم کہتی ہو میں سمجھوں؟ اس نے ایک پل میں مجھے عرش سے فرش پر لا پٹکا ہے مدیحہ، یوں جیسے میری کوئی عزت ہی نہ ہو۔ اس پر ہٹ دھرمی دیکھو اس کی کہ اسے کوئی شرمندگی ہی نہیں، معافی تلافی نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ مدیحہ نے کچھ اور لڑکیوں کے قریب چلے آنے پر اسے تسلی دے کر چپ کروایا۔ اوکے، تم پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کرنے والا ہے۔ چلو ابھی کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تم اٹھو تو دل بھی چاہ جائے گا۔ وہ بضد تھی، اسے بہلانا چاہتی تھی۔ علیزہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ منیر صاحب کی طبیعت سنبھل کر نہ دے رہی تھی۔ علیزہ نے کالج سے چھٹیاں لے لیں۔ ایک طرف اظہار فوری رخصتی پر اڑا تھا، دوسری طرف علیزہ فوری رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان دونوں کے اسی جھگڑے کے سبب جہاں گھر کا ماحول کشیدہ ہو رہا تھا، وہیں منیر صاحب کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات نے نہایت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی اپنی ماں اظہار کے ساتھ تھی، ان کا کہنا تھا کہ اظہار کا مطالبہ ناجائز نہیں، اور اسی بات کی اسے سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ عجیب سی الجھن کا شکار ہو کر رہ گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پہلی بار اسے دکھ دے کر اس نے اس سے معذرت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، اور یہ بات کتنی زیادہ تکلیف دہ تھی کوئی علیزہ حسن سے پوچھتا۔ موسم میں خون کی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خاموش بیٹھی رہی۔ کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے کہ گھر میں سب نے اسے مجرم قرار دے دیا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے ناراض تھی، کوئی بھی اسے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ محسن چچا کی بیٹی یسریٰ نے اظہار اور اس کی ناراضی سے فائدہ اٹھانے کی قطعی تاخیر نہ کی تھی۔ اظہار تو قابو میں نہ آیا، لیکن نادرہ بیگم اپنی سادگی کے باعث بہت جلد زرینہ اور یسریٰ کی جال میں پھنس گئی تھیں۔ تبھی انہوں نے اظہار پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اگر علیزہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی تو اسے طلاق دے کر یسریٰ سے شادی کر لے، مگر اظہار نے سختی سے ان کی بات کو رد کر دیا۔ وہ کسی صورت علیزہ حسین کو آزاد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس شام اس نے لان میں نمل اور اظہار کو دیکھا۔ نمل پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب باہر سے آتے اظہار نے اس کے ہاتھوں سے پائپ چھین کر اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے اسے روک رہی تھی، پائپ اس سے واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ شاید اس بات کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ علیزہ کھڑکی سے پلٹ آئی۔ کمرے میں ٹھنڈک تھی، مگر اس کے اندر ایک دم سے حبس بڑھ گیا تھا۔ اگلے روز شام میں وہ تیز بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ صبح سے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق میں نہیں اتارا تھا، نہ ہی کمرے سے باہر نکلی، مگر شام میں اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے کومل کو نمل کے پاس کچن میں جاتے دیکھا تھا۔ نمل، اظہار بھائی کہہ رہے ہیں اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر تیار نہ ہوئی
تو وہ آئس کریم کا پروگرام کینسل کر دیں گے۔ اف نہیں، میں بس ابھی 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ نمل کی خوشی دیدنی تھی۔ علیزہ نے اپنے گھٹنے سمیٹ لیے۔ اس کا بدن بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ علیزہ، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کومل نے پاس سے گزرتے ہوئے یوں ہی اس سے پوچھ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگلے 5 منٹ میں نمل کمرے سے نکل آئی تھی۔ اظہار اپنا چارج پر لگا موبائل لینے آیا تو سمینا نے اسے پکار لیا۔ اظہار بنا علیزہ پر نظر ڈالے وہ یوں ہی قدموں پلٹ گیا تھا۔ جی بڑی امی، علیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، بہت تیز بخار ہے۔ آدر جانے کب گھر آئے؟ تم باہر جا رہی ہو تو اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ نہیں امی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ اظہار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی علیزہ بول اٹھی تھی۔ اظہار نے لب کھینچ لیے۔ آج نمل کا برتھ ڈے ہے بڑی امی، میں پہلے ہی آفس سے لیٹ آیا ہوں۔ اب اگر ڈاکٹر کے انتظار میں لگ گیا تو یہ چڑیل ناراض ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آذر کو کال کر کے گھر بلواتا ہوں، وہ لے جائے گا، اوکے؟ وہ اپنی توہین کہاں نظر انداز کر سکتا تھا؟ سمینا اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں، جبکہ وہ انہیں تسلی دینا جلدی جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ علیزہ کی آنکھ سے آنسو پھسل کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر گرے۔ بہت پرانی بات نہیں تھی جب اس روز لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی ٹھنڈ میں پڑ رہی تھی۔ وہ آفس سے آیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بس یوں ہی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے لہجے کی خفگی محسوس کر کے وہ مسکرائی تھی جب وہ اس کے مقابل ٹک گیا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت اوس گرنی شروع ہو جاتی ہے اور تم ذرا سی بھی ٹھنڈ برداشت نہیں کر پاتی۔ ابھی بیمار پڑ جاؤ گی اور پھر خوب جان نکالو گی میری۔ ڈائلاگ تھوڑے جھاڑا کرو مزے سے۔ اس کی ناک دبا کر وہ پھر مسکرائی تھی۔ جواب میں اظہار نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جان سے چلا جاؤں گا نا، پھر یقین کرنا میرے محبت کا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے خوشبوؤں میں بسا اپنا کوٹ بھی اس پر ڈال دیا۔ میرے لیے جان سے جانے والے نہیں ہو تم۔ جا بھی سکتا ہوں قسم سے، فوراً ہی گمبھیر لہجے میں کہتے وہ بے اختیار ہوا اور پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ اٹھا کر اندر لایا۔ اس سے ناراض ہونے کے باوجود اماں نے اسے آذر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج کر دم لیا تھا، مگر ڈاکٹرز کے پاس بھی ہر مرض کی شفا کہاں ہوتی ہے؟ کچھ مرض بہت گہرے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے سوا کوئی اور شفا نہیں دے سکتا۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو، زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں بھول جانا ہے، اسے کتنا بتانا ہے، کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا۔ اس روز وہ مارکیٹ سے گھر آئی تو اس نے اظہار کو چچی کے پوشن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اسے یسریٰ سے تھوڑا کام تھا اور اسی سے ملنے کی غرض سے اس کی طرف آئی تھی جب اس نے نرجس چچی کو کہتے سنا، علیزہ کے لیے کیا سوچا تم نے؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کچھ سوچنا تھا کیا؟ اظہار کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ چچی بے مزہ ہو گئیں۔ تم بھی پاگل ہو اظہار، کب سے رخصتی کے لیے ترلے کر رہے ہو مگر وہ لڑکی مان کر نہیں دے رہی، پھر بھی تم اس کے انکار کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بھئی مانو یا نہ مانو، مجھے تو یہ لڑکی کسی اور میں انٹرسٹڈ لگتی ہے، ورنہ تعلیم کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ جس کی آڑ لے کر انکار کیا جائے۔ تم میں کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر فارغ کرو، پھر پڑھتی رہے بیٹھ کر ساری عمر۔ نہیں بڑی امی، یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں، بس تمہیں اپنا ذرا سا دل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ لازمی نہیں کہ بڑوں کا فیصلہ تم ساری عمر نبھاؤ۔ تمہارے بڑے ابا کو بڑی خواہش تھی تمہیں اپنا بیٹا بنانے کی۔ رشتوں کے کچھ روپ بہت بھیانک ہوتے ہیں، ڈراؤنے، خوابوں سے بھی زیادہ بھیانک۔ علیزہ حسین کے سامنے بھی اس وقت ایسا ہی ایک روپ آیا تھا۔ اظہار کہہ رہا تھا، میں اب بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں بڑی امی، پلیز آپ ایسا نہ سوچیں۔ اظہار کے لہجے میں پھر لاپرواہی تھی۔ چچی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ ہاں بیٹے تو ہو، مگر بیٹی سے منسوب ہو جاتے تو اور بات تھی۔ علیزہ بھی آپ کی ہی بیٹی ہے بڑی امی۔ امی دل نہ خراب کیا کریں اپنا۔ اچھا یہ بتائیں نمل کہاں ہے؟ اس سے آج شام ڈنر کا وعدہ کیا تھا میں نے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ علیزہ کے قدم من من کے ہو گئے۔ تبھی چچی بولی تھیں، اپنے کمرے میں ہوگی، اور کہاں ہونا ہے اس نے۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، آپ کو امی بلا رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے کہا علیزہ فوراً الٹے پاؤں وہاں سے واپس چلی آئی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہو۔ اس روز ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسوں کو کھل کر بہنے دیا۔ علیزہ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ وہ کچن میں تھی جب سمینا فریج کا دروازہ کھول کر تلاش کرتے اسے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ علیزہ نے ہاتھ دھو کر گندا ہوا آٹا سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے کیا کیا ہے امی؟ یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر بھر میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے، کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں لیکن نافرمان اور سرکش ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہیں۔ فضول کی ضد لگا کر خوب سلواتے وصول کر رہی ہو گھر کے بڑوں سے، مرے ہوئے رشتوں کی حرمت کا احساس بھی نہیں ہے تمہیں۔ اس کی ماں بہت نرم طبیعت کی حامل خاتون تھی، اس نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔
میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں بس ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مگر کیوں؟ جب تم اور اظہار ایک دوسرے پر جان دیتے ہو تو پھر اب یہ ضد کیوں؟ ضد وہ کر رہا ہے امی، میں نہیں۔ وہ ضد کیوں کر رہا ہے؟ وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے، میری حیثیت دکھانا چاہتا ہے، صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے بس۔ کیسی بات؟ اس بار سمینہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جواباً علیزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ساری بات بتا دی۔ تمہیں یہ بات پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی امی۔ بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں خواہ اس بات کو طول نہیں دینا چاہیے۔ وہ لڑکا ہے، 100 گناہ معاف ہیں اسے، مگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں۔ میں اب ایک دن کے لیے بھی اس بات کو ٹالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مگر امی، کوئی اگر مگر نہیں، تم جانتی ہو جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے۔ اوپر سے باپ بھی سر پر نہیں تمہارے جو تمہارے حق میں آواز اٹھا سکے۔ دادا کی حالت سے بھی انجان نہیں ہو تم۔ رخصتی کی تاریخ طے کر رہی ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ حتمی انداز میں بات مکمل کرتے وہ پھر کچن میں ٹھہری نہیں تھیں۔ علیزہ بے بس سی ہو کر سانس بھر کر رہ گئی۔ اظہار کے ننیال میں شادی تھی مگر وہ نہیں گیا۔ سر میں شدید درد اور زکام نے اسے جیسے نڈھال کر دیا تھا۔ تاہم اس کی باقی فیملی اور نرگس چچی اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ نرگس چچی تو ویسے بھی تقریبات میں شمولیت کا موقع جانے نہ دیتی تھیں تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے گھرانوں کے لڑکے اپنی نظر میں رکھ سکیں۔ منیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا علیزہ نے بھی جانے سے معذرت کر لی۔ اس کی وجہ سے مسز حسین بھی گھر پر ہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب علیزہ دلیا بنا کر اپنے دادا جی کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سی تکلیف کے آثار تھے۔ وہ دلیے کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ دادا جی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایک پل کے لیے آنکھیں کھول کر انہوں نے اسے دیکھا تھا، پھر پلکیں موند لیں۔ اظہار کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد قدرے دھیمے لہجے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے دادا جی، ابھی گھر آیا ہے، اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ کہو دادا جی بلا رہے ہیں۔ پلکیں موندے انہوں نے حکم جاری کیا۔ علیزہ مشکل میں پڑ گئی۔ دادا جی، وہ شاید سو رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا کام ہے؟ تم نہیں، اسے بلا کر لاؤ ابھی۔ اسے لگا جیسے وہ بہت مشکل میں بول پا رہے ہوں۔ علیزہ عجیب سی کشمکش کا شکار سا ہلا کر کمرے سے نکل آئی۔ اظہار حسن کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، نہ کہ اسے مخاطب کرنا، مگر دادا جی کی طبیعت کے پیش نظر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اظہار کا کمرہ لاک نہیں تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ذرا سا دباؤ ڈالنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ کمبل میں لپٹا سو رہا تھا۔ سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی انگلش مووی لگی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب چلی آئی۔ اظہار، وہ جو تکیہ باہوں میں دبائے بائیں کروٹ پر بے خبر سو رہا تھا، ٹس سے مس تک نہ ہوا۔ تب دوسری اور تیسری بار بھی بلند آواز سے پکار کر دیکھ لیا، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ کا مرجھایا سا چہرہ اس کے اندر کی بے سکونی کا بتا دے رہا تھا۔ اظہار، تیسری اور چوتھی بار پکارنے کے بعد بالآخر مجبور ہو کر اس نے اس کا بازو ہلایا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تم بہت فضول شخص ہو اظہار، مجھ سے غلطی ہوئی جو دادا جی کے حکم پر تم جیسے اسٹوپڈ انسان کو بلانے چلی آئی۔ بکواس بند کرو، بیوی ہو تم میری، یہ میرا حق ہے۔ ایک دم سے گرفت ڈھیلی کر کے وہ خود بھی بستر سے نکل آیا تھا۔ علیزہ معطل حواس کے ساتھ فوراً سے بیشتر کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ دادا جی کے کمرے میں آئی تو اظہار بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ تبھی وہ وہاں سے بھی نکل آئی تھی، مگر کمرے کی کھڑکی سے اس نے دیکھا کہ دادا جی اظہار کا ہاتھ تھامے بہت مشکل سے اس سے کہہ رہے تھے کہ وہ اس بات میں سر ہلاتا بار بار ان کے ہاتھ تھپتھپاتا ہوا جیسے انہیں کچھ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر دادا جی کے ہاتھ پر بوسہ بھی دیا۔ علیزہ کھڑکی سے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ جانے دادا جی اتنی خراب طبیعت کے باوجود اس شخص سے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اس نے فریج سے سبزی نکالی اور کاٹنے بیٹھ گئی۔ جبھی وہ کچن میں آیا تھا، نمل اور یسریٰ لوگ نظر نہیں آ رہی۔ کیا وہ بھی تائی ماں کے ساتھ گئی ہیں؟ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر وہ برابر میں آ بیٹھا۔ علیزہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ مجھے نہیں پتا، تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ تمہیں پتا ہوگا کہ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اظہار دیکھتا رہ گیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں کچھ نہیں کر رہی، تم جاؤ یہاں سے۔ تم پہلے ایسی نہیں تھی علیزہ، تم بھی پہلے ایسے نہیں تھے۔ کیوں؟ کون سی تبدیلی دیکھ لی تم نے مجھ میں؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا۔ علیزہ جھنجھلا گئی۔ اظہار پلیز جاؤ یہاں سے، تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا جرم کر دیا میں نے جو ابھی تک تمہارا دل صاف نہیں ہوا؟ میرے دوست کی صرف منگنی ہوئی ہے، مگر اس کی منگیتر خود کال کر کے اسے بلاتی ہے، اور ایک میں ہوں جس کی شرعی اور قانونی بیوی اسے قریب نہیں بھٹکنے دیتی۔ وہ اسی بات پر اڑا تھا علیزہ جو اسے
احساس ندامت کی توقع کر رہی تھی مزید تب اٹھی۔ بڑا فخر ہے تمہیں اپنے دوست اور اس کی منگیتر پر، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے دامن میں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں، کیونکہ میرا ایمان اور زمین ابھی مردہ نہیں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے محبت کی ہے، یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے وجود پر پورا پورا حق رکھتے ہو، کیونکہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، مگر یہ حق ابھی میری ماں نے تمہارے سپرد نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری ماں جب مجھے تمہارے ساتھ رخصت کرے تو ان کے پیچھے ان کی کوئی مجبوری ہو، ان کی نظریں ندامت اور شرم سے جھکی ہوں اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی شوق نہ ہو۔ اظہار کے شکوے پر وہ اچھی خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ I'm sorry اظہار، میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری زندگی میں پوری روایتوں اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر رخصتی کروا لیتے ہیں، کیوں نہیں مان رہی ہو تم؟ صرف چند ماہ کی مہلت مانگی ہے میں نے، میں چند ماہ انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر بہت مان تھا اظہار، مجھے بھی بہت مان تھا تم پر، تم نے لاج رکھی میرے مان کی۔ جب سے وہ بات ہوئی ہے پاس بیٹھنا تک چھوڑ دیا تم نے، کہاں وہ آگے پیچھے پھرنا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر رات بھر جاگنا، میں نے سفر پر جانا تو نوافل پڑھ کر میری سلامتی کی دعائیں مانگنا، گھر واپسی پر لیٹ ہو جانا تو نیند کو پسے پش ڈال کر میرے لیے جاگنا، کیا تھا وہ سب؟ وہ جذباتی ہوا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں سے دو آنسو ایک ساتھ ٹپک پڑے تھے۔ محبت؟ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں سر جھکا کر جواب دیا اس نے۔ کیا اب محبت نہیں رہی؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، ٹھیک ہے، نمل آئے تو اسے کہنا ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیج دے۔ علیزہ کے رخ پھیرنے پر لب بھینچتے ہوئے اس نے کہا تھا اور اگلے ہی پل کچن سے نکل گیا تھا۔ علیزہ کتنی دیر جامد دماغ اور گھٹی ہوئی سوچوں کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اظہار کا کینیڈا کے لیے ویزا اوکے ہو گیا تھا۔ نہ صرف ویزا آ گیا بلکہ اس کی سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، گھر میں یسریٰ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اظہار کے ننیال سے ہی اس کے لیے رشتہ آ گیا اور مسز محسن کے پاؤں جیسے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ خود یسریٰ بھی سارے دن ہواؤں میں اڑتی محسوس ہوتی تھی۔ علیزہ کے پیپرز قریب تھے مگر اس کے باوجود مسز حسین نے اس کی رخصتی طے کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں اعزاز عبدالہادی کے کمرے تک کا سفر اس کے لیے کسی پل صراط سے کم نہ تھا۔ منیر صاحب، حسن صاحب، اس کی ماں سب خوش تھے مگر وہ چپ تھی۔ اعزاز عبدالہادی کی ضد نے جیسے اسے اندر تک تکلیف پہنچائی تھی، مگر اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوئی جب وہ کمرے میں آیا، چپ سا بے حد نڈھال۔ وہ کمرہ لاک کرنے کے بعد بہت خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیسی ہو؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بہت بوجھل سے لہجے میں اس نے پوچھا، جب علیزہ نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ایک ہارا ہوا انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ تم ہاری نہیں ہو، ہار وہ ہوتی ہے جب کسی چاہنے والے کو دھتکار دیا جائے۔ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم اس وقت، یہ چوڑیاں، یہ سنگھار، یہ سب میرے لیے ہے نا؟ علیزہ کی چوڑیوں سے کھیلتے وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا، علیزہ کا دل ایک انجانے سے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ پتہ نہیں تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا صرف مجھے لگتی ہو، مگر یہ سچ ہے علیزہ، میں نے تمہارے سوا کسی کو اپنے دل کا پتہ نہیں دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر اس کی آواز گونجی تھی، دیکھ لو، تمہاری ماں نے آج تمہیں پورے فخر اور مان سے رخصت کر کے میرے حوالے کیا ہے اور میں تمہیں روایتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا کر لایا ہوں۔ مگر بہت بوجھل لہجے میں بولتے بولتے ایک دم سے وہ رکا تھا جب علیزہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر اب وہ دل رہا ہے نہ دل کی خواہش۔ وہ سنجیدہ تھا، علیزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج ڈالا۔ اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی تھیں مگر اظہار نے پرواہ نہیں کی۔ بنا اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کیے وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد سو گیا تھا۔ علیزہ پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اظہار اور اس کے بیچ اتنے فاصلے بڑھ جائیں گے کہ دونوں ایک ہی بستر پر ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے صدیوں کی مسافت پر ملیں گے۔ اگلے روز رات 2 بجے اظہار کی فلائٹ تھی۔ علیزہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، اس کا دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ اس وقت اس میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، نہ دادا جی کا، نہ اپنی ماں کا، نہ نرگس چچی اور ان کی بیٹیوں کا۔ سردی کی بڑھتی ہوئی شدت نے جیسے اس کے احساسات منجمد کر دیے تھے۔ اظہار عبدالہادی جیسے شخص کو سمجھنا بھلا اتنا آسان کہاں تھا۔ یسریٰ کے رشتے کی بات فائنل ہو گئی تھی اور اب زرینہ بیگم کی خواہش تھی کہ منیر صاحب کی زندگی میں ہی یسریٰ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ دادا کی طرف سے جو کچھ علیزہ کو ملا وہ یسریٰ کو بھی ملے۔ اظہار کو کینیڈا گئے 4 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 4 ماہ میں ایک بار بھی اس نے علیزہ سے کھل کر بات نہ کی تھی۔ سیل فون اور اسکائپ دونوں پر صرف وہ اپنی ماں، دادا یا یسریٰ نمل لوگوں سے زیادہ بات کرتا تھا۔ علیزہ پاس بیٹھی منتظر رہتی کہ وہ اسے بلائے گا مگر ہر بار اس کا یہ گمان دکھ میں بدل جاتا۔ اس کی چپ اور اداسی کو دیکھتے ہوئے مسز حسین نے اسے دوبارہ کالج جوائن کرنے کی اجازت دی تھی مگر عجیب بے کلی تھی کہ اب کالج میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ جتنا وہ اظہار کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ
اور اس کی یادیں اس کی سوچ کے دریچوں میں در آتی تھیں۔ اوپر سے آج کل یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اظہار نے کینیڈا میں کسی انڈین مسلمان لڑکی سے فرینڈ شپ کر لی ہے اور دونوں بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ گھر بھر میں یہ خبر پھیلانے والی نمل تھی، جبکہ اسے ہنسی میں اڑا کر مشکوک کرنے والا خود اظہار حسن تھا۔ علیزہ حسن کے اندر جیسے کوئی الاؤ دہکنے لگا، جس میں اس کی ایک ایک سانس چل رہی تھی۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اسے سولی پر لٹکا دیا تھا، مگر وہاں اس کا درد سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ نمل نے اظہار کے بعد اب آذر میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، اور یہاں اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ آذر نے نہ صرف اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، بلکہ اپنی ماں سے کہہ کر بات بھی پکی کروا لی تھی، جس پر زرینہ بیگم کا سالوں پرانا غصہ قدرے کم ہوا تھا۔ علیزہ کی رخصتی کی طرح یسریٰ کی شادی کا معاملہ بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق طے ہو گیا تھا۔ یسریٰ کا میاں کافی سال دبئی میں رہنے کے بعد اب پاکستان میں سیٹل ہو گیا تھا۔ بہن بھائی سب شادی شدہ تھے اور ماں باپ کی رحلت ہو چکی تھی۔ نرگس بیگم کو وہی یسریٰ کے قابل لگا تھا، کیونکہ یسریٰ کے مزاج میں بہت ترشی تھی۔ علیزہ کو یسریٰ کا شوہر زیادہ اچھا نہ لگا تھا۔ اظہار نے بھی شادی میں شرکت سے معذرت کر لی تھی، تاہم اس نے کینیڈا سے اسے بہت قیمتی تحائف بھجوا دیے تھے۔ ایک بات جو علیزہ نے محسوس کی تھی وہ یسریٰ کے شوہر کاشف کے کردار کی کمزوری تھی۔ یسریٰ سے زیادہ وہ نمل اور کومل کی کمپنی انجوائے کرتا تھا۔ علیزہ کے ساتھ بھی اس نے ایک دو بار ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تھی، مگر علیزہ نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ جتنا خوش شکل تھا اتنا ہی عاشق مزاج اور رومانٹک تھا۔ یسریٰ شادی کے بعد تقریباً روز ہی ادھر پڑاؤ ڈالے رکھتی تھی، تبھی اس کا شوہر علیزہ کے ارد گرد منڈلاتا رہتا، کبھی کچن میں، کبھی چھت پر، کبھی کمرے میں، جہاں اکیلا پاتا گھیر لیتا۔ وہ اس کی حرکتوں سے سخت عاجز تھی، مگر دادا جی کے علاوہ اور کسی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے اس بارے میں کسی سے کچھ کہا تو اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، سب اسی کو معدل الزام ٹھہرائیں گے۔ اس روز وہ کالج سے گھر آئی تو سب لاؤنج میں ہی پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے۔ کاشف بھی وہیں موجود تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی، تبھی اس نے کاشف کی آواز سنی تھی، یسریٰ یار، تم لوگ اس لڑکی کو اس کے شوہر کے پاس کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ آج کل زمانہ نہیں ہے یوں شادی شدہ جوان لڑکیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیجنے کا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تو ہمیشہ سے اکیلی ہی جاتی ہے کالج۔ یسریٰ کی آواز آئی تھی۔ علیزہ کے ہاتھ دوپٹہ اتارتے اتارتے رک گئے تھے۔ پھر تو یقیناً خوب آگے چلی گئی ہوگی کہانی۔ کیسی کہانی؟ بھئی یہ تو تم اپنی کزن سے ہی پوچھو، آج مارکیٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے۔ کیا؟ جی ہاں، میری بات کا یقین نہیں تو بے شک بلا کر پوچھ لیں، اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ جتنی ڈٹائی اور اعتماد سے بات کر رہا تھا، سمینہ کے دل پر جیسے بجلیاں سی گری تھیں۔ تبھی علیزہ شدید غصے میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کاشف بھائی خدا کا خوف کریں، میں وہاں اکیلی نہیں تھی، میری دوست بھی تھی ساتھ، میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے داماد کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اس نے جو دیکھا بتا دیا، پہلے کبھی نہیں بولا یہ جھوٹ بتاؤ۔ صحیح کہہ رہی ہیں امی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ ماں کے چمک کر بولنے پر یسریٰ کا پارا بھی ہائی ہوا تھا۔ علیزہ کٹ کر رہ گئی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں وہاں اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ ہمیں اپنی ایک دوست کے لیے گفٹ خریدنا تھا اور میری دوست کے بھائی نے ہمیں کالج سے پک کر کے بازار ڈراپ کر دیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی کالج سے بازار جانے کی، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر؟ یہ سوال سمینہ کی طرف سے تھا۔ علیزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ دوست اصرار کر رہی تھی امی، اچانک پروگرام بن گیا تھا۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں یوں دوستوں کے اصرار پر اچانک پروگرام بنا کر کہیں بھی نہیں نکل جاتیں۔ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ زرینہ بیگم پھر چمکی تھیں۔ مسز حسین نے دکھ سے منہ پھیر لیا۔ میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی نہیں تھی چچی جو آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ یہی حالات رہے تو بھاگ بھی جاؤ گی ایک دن۔ یہ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماؤں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر روز نئے چاند سورج چڑھاتی ہیں، اور ان کی بے خبر ماؤں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شوہر تو جان چھڑا کر بھاگ گیا، آج گھر کے داماد نے دیکھا ہے، کل کو لوگ دیکھ کر باتیں کریں گے، پھر کیا جواب دیں گے انہیں بتاؤ۔ علیزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جن کے اپنے آگے بیٹیاں ہوں وہ کسی کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے چچی۔ بکواس بند کرو، تم جیسی بیٹیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ساری عمر باندھ رہے۔ ان کی زبان کے آگے خندق تھی۔ کاشف سر جھکائے زیر لب مسکراتا رہا۔ ابا جی کو بھی جانے کیا ہو گیا تھا، لے کر ضد ہی پکڑ لی، وگرنہ اللہ جانتا ہے میں 1% بھی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو اولاد یوں ہی خود سر ہو کر رہ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا خوبصورت بیٹا ہے میرا، کسی چیز کی کمی تھی اس میں جو مجھے اس کے لیے کوئی اچھے خاندان کی مالدار لڑکی نہ ملتی۔ اللہ معاف کرے، بہت بڑی زیادتی کی ہے ابا جی نے ہمارے ساتھ۔ نادرہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، ایک بار سنگ باری میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ علیزہ کو لگا جیسے کسی نے ڈھیر سارے کانچ اس کے اندر اتار دیے ہوں، لفظوں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، یہ علیزہ حسین نے اس وقت جانا تھا۔
اسی روز اسے یہ پتہ چلا کہ گھر میں بزرگ بوڑھے سایہ دار درخت کی مانند ہوتے ہیں جس سے امن کی فاختاؤں کی وابستگی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ پیڑ جب کٹ جاتے ہیں تو امن کی فاختائیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ اس کے گھر میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی گناہ گار مجرم کی طرح الزام پر خاموش سر جھکائے اپنے کمرے میں واپس چلی آئی تھی۔ ساس کو ماں کے برابر درجہ دیا جاتا ہے مگر اس وقت اس ماں نے اس کا نازک سا دل ادھیڑ ڈالا تھا۔ ان دو عورتوں کے بیچ اس کی اپنی ماں سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ اس ماں کے پاس شاید اس وقت اپنی پارسا بیٹی کے حق میں کچھ کہنے کے لیے بھی نہیں تھا، جبکہ اپنے کمرے میں چت لیٹے منیر صاحب نے اپنی آنکھیں اذیت سے بند کر لی تھیں۔ اس روز موسم بہت سرد تھا، اوپر سے بارش کا بھی امکان تھا۔ دیر تک کچن میں رات کا کھانا تیار کرنے کے سبب وہ اوپر چھت پر پھیلائے کپڑوں کو بھول ہی گئی۔ مسز حسین پچھلے 3 روز سے تیز بخار میں پھنک رہی تھیں، جبکہ دادا جی کی طبیعت بھی خطرناک حد تک خراب تھی۔ اتنی زیادہ ٹینشن میں علیزہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کھانا لگ گیا تھا اور سب نے بھی کھا بھی لیا تھا۔ تبھی بارش شروع ہو گئی تو وہ کچن سمیٹنے کے بعد اوپر چھت پر چلی آئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کاشف ہوگا، کیونکہ اسرا کے مطابق وہ واک کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ تبھی وہ بے خوف اوپر چلی آئی تھی، مگر اوپر پہنچ کر جیسے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے تار سے اتارنے کی کوشش کی، وہ ٹیرس کی طرف سے نکل کر اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا۔ کپڑوں کی اتنی فکر اور انسانوں کا کوئی خیال ہی نہیں۔ واہ! وہ پلٹی تھی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کاشف اس کے عین پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ باقی کے کپڑے تار پر چھوڑ کر تیزی سے پلٹی تھی مگر اس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ میں کوئی کھا تو نہیں رہا تمہیں؟ دیکھو کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، چلو ٹیرس پر چلتے ہیں، تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو جائے گی۔ شٹ اپ! علیزہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا مگر کاشف نے پرواہ نہیں کی۔ تم غلط کیوں سمجھتی ہو مجھے؟ قسم سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں علیزہ، دل سے قدر کرتا ہوں تمہاری۔ کیوں بندھی ہو شخص کے نام سے جو تم جیسی پیاری حسین و جمیل لڑکی کے قابل ہی نہیں؟ لگاوٹ سے کہنے کے ساتھ ہی اس نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، جب بے ساختگی میں اس نے فوراً اس کے گال پر زور سے تھپڑ جڑ دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! چھوڑ دوں گا مگر اس تھپڑ کا بدلہ چکانے کے بعد۔ وہ مرد تھا اور اب سے اپنی اصلیت دکھا رہا تھا۔ علیزہ کی بات بگڑنے کے ڈر سے چیخنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ صرف اسے بچنے اور خود کو چھڑانے کے لیے بھاگ رہی تھی، جب یسریٰ نے سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے کاشف کے اوپر جھکے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ پل کی پل میں سارا گھر وہاں چھت پر جمع ہو گیا، کسی کو بھی جیسے اسے بھیگنے کی پرواہ نہیں تھی۔ کاشف نے جو یسریٰ کو چیختے ہوئے دیکھا تو فوراً علیزہ کو چھوڑ کر اس کے قریب چلا آیا۔ میں یہاں اس گھر میں اب ایک پل نہیں رہ سکتا یسریٰ، یہ لڑکی شوہر کی جدائی میں پاگل ہو رہی ہے۔ کمال ہوشیاری سے کام لیتے بجائے شرمندہ ہونے یا گھبرانے کے الٹا یسریٰ پر چڑھ دوڑا تھا۔ جواب میں وہ علیزہ پر ٹوٹ پڑی۔ گھٹیا بے غیرت ذلیل لڑکی! کوئی حیا نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ گھٹیا بے غیرت ذلیل تمہارا شوہر ہے، میں نہیں۔ اسے کیوں نکیل ڈال کر نہیں رکھتی تم؟ یسریٰ کے تھپڑ کے جواب میں وہ چلائی تھی، جب کاشف نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ حد ہوتی ہے بے غیرتی اور ڈٹائی کی! اس سے پوچھو یسریٰ، جب اسے پتا تھا کہ میں اوپر ٹیرس پر ٹہلنے کے لیے آیا ہوں تو یہ اتنی بارش میں یہاں میرے پیچھے کیوں آئی؟ کیوں زبردستی روکا ہوا تھا اس نے مجھے؟ اسے پوچھو کہ اس نے مجھے کیوں کہا کہ میں تمہیں طلاق دے کر اس سے شادی کر لوں؟ کیوں کہا اس نے مجھ سے یہ کہ میں اچھا لگتا ہوں، اعزار سے زیادہ خوبصورت لگتا ہوں؟ وہ کتنا بڑا مکار اداکار تھا! علیزہ کو حقیقتاً اس وقت اندازہ ہوا تھا، تبھی وہ گھبرا گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے یسریٰ، مجھے قطعی خبر نہیں تھی کہ یہ اوپر چھت پر موجود ہے، میں تو صرف یہ کپڑے اتارنے آئی تھی۔ ہاں کپڑے ہی تو اتارنے آئی تھی تم، مگر میں نے تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ دادا جی کے بار بار بلانے پر یہاں تمہیں دیکھنے اوپر چھت پر چلی آئی۔ جتنا زہر اس کے شوہر کے جھوٹ میں تھا اس سے کہیں زیادہ خاردار اس کے اپنے الفاظ تھے۔ نرگس چچی نے جو یہ تماشا دیکھا تو آگے بڑھ کر پے در پے کئی تھپڑ اسے رسید کر دیے۔ علیزہ سچ بتانا چاہتی تھی مگر منہ پر پڑنے والے پے در پے تھپڑوں نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ وہ اس وقت اسے اس کے لمبے بالوں میں کھینچی چھت سے نیچے لا رہی تھی۔ کاشف کے بیان میں کوئی جھول نہیں تھا، علیزہ پر فرد جرم عائد ہو گیا تھا۔ صحن کے ٹھنڈے فرش پر بے سو حرکت وہ اکیلی بیٹھی سب کے کوسنے سن رہی تھی اور مار بھی کھا رہی تھی۔ اس کا سر ایک مرتبہ پھر قطعی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم کی طرح جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اس پر لفظوں کی جوتیاں برسا رہے تھے۔ ایک نمبر کی بے غیرت لڑکی ہے یہ امی، اتنا بھی خیال نہیں کہ کاشف اس کا بہنوئی ہے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ روتی یسریٰ اس پر چلا رہی تھی اور وہ پتھر بنی بیٹھی تھی۔ میں بھی کہوں میرا بچہ کیوں رخصتی کی ضد کر رہا تھا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گھر کی عزت بچانا چاہتا تھا مگر کامیاب نہیں ہوا، اس لیے چھوڑ کر چلا گیا اسے۔ ہائے حسن، کیسے ابا جی نے میرے چاند سے بیٹے کی زندگی برباد کر دی! آپ ابھی فون کریں اسے اور کہیں کہ ابھی وہ اسے فوراً طلاق دے۔ زرینہ بھی پیچھے نہیں رہی تھی، جبکہ محسن صاحب اور حسن صاحب سر جھکائے کھڑے تھے۔ تیز بخار میں جلتی سمینہ نے سب کے تبصرے سنے اور پھر خوب مارا تھا اسے لگا وہ اب زندگی میں کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ اس کی گردن ایک انجانے سے بوجھ کے احساس سے جیسے ٹوٹی جا رہی تھی۔
آذر اس کی ماں کی طبیعت کے پیش نظر انہیں کندھوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا۔ کاشف یسریٰ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ محسن صاحب اور حسن صاحب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کشادہ صحن کے بیچ وہ اکیلی بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ تیز بارش نے بھی اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت جیسے جکڑ چل رہے تھے، ایک نمبر کی بےغیرت لڑکی ہے یہ امی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کاشف اس کا بہنوئی ہے۔ یہ یسریٰ کی آواز اور لفظوں کے کوڑے تھے جو اس کی روح پر پڑے تھے۔ فوراً ہی ان کوڑوں کا انداز بدلا تھا۔ میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر بھر میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے لیکن تم زحمت بن گئی ہو میرے لیے۔ اس کی روح پر یہ کوڑے برسانے والی اس کی اپنی ماں تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ علیزہ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی۔ وہ بچپن تھا جس میں میرے کسی اور کے ساتھ کھیلنے پر تم بھاگتی ہوئی آتی تھیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھیں ملا ہے، اب شاید ایسا نہیں ہے۔ یہ آواز احزار عبدالہادی کی تھی، اس کے احزار کی جسے اس نے دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر چاہا تھا، جو اس کے دل کی اولین خواہش اور اس کا پہلا خواب تھا، مگر اس کے کردار اور ایمان کی مضبوطی نے اس شخص کو بھی اسے دور کر دیا تھا۔ اب وہ گری تھی تو اس ایسے شخص کی وجہ سے جسے وہ اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ بارش تھمی تھی جب وہ اٹھ کر منیر صاحب کے کمرے میں آئی۔ تھر تھر سردی سے کانپتی وہ سو رہے تھے۔ علیزہ نڈھال سے ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا دادا جی، خدا کی قسم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر وہاں اس کی پکار اور اس کا رونا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے پرہیزگار مشفق جان لٹانے والے دادا جی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر کب کی پلکیں مون چکے تھے۔ شاید وہ اتنا ہی برداشت کر سکتے تھے۔ علیزہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ دادا جی، اس نے آواز دی، مگر منیر صاحب نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کے ہر دکھ پر تڑپ جانے والی وہ ہستی پہلی بار بے سود گہری نیند میں سوئی تھی۔ تبھی وہ چلا اٹھی، دادا جی پلیز آنکھیں کھولیں، دادا جی پلیز آنکھیں کھولیں۔ اور آذر جو ابھی ابھی مسز حسین کے کمرے سے نکلا تھا لپک کر فوراً وہاں چلا آیا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پلیز دادا جی کو دیکھو، یہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ تم ہٹو پیچھے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ دونوں انہیں ہسپتال لے آئے تھے۔ پیچھے حسن صاحب اور محسن صاحب بھی آ گئے۔ عجیب قیامت کی رات تھی کہ اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھیگے کپڑوں کے ساتھ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بنا کسی گرم شال کے صدائیوں کی طرح بیٹھی وہ روئی جا رہی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے اتنا کچھ کھو دیا تھا کہ اب اس میں مزید کچھ کھونے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صرف ایک رشتہ ہی تو باقی بچا تھا اس کے پاس جینے کے لیے، اور اب وہ رشتہ بھی ہاتھ سے چھوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگلی صبح اپنے ساتھ نئی طوفان لے کر حاضر ہوئی۔ گزشتہ رات علیزہ حسین کی زندگی کے سب سے پیارے رشتے نے اسے ہمیشہ تنہا رونے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں سب لوگ رو رہے تھے۔ منیر صاحب اسے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کر رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی، یوں جیسے اس کے خوبصورت آنکھوں کی جھیلیں خشک ہو گئی ہوں۔ تدفین سے قبل احزار حسن بھی پاکستان پہنچ گیا۔ گھر کی خواتین میں ایک طرف سر جھکائے بیٹھی علیزہ حسین کو اس کی آمد کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ سوئم والے روز جب وہ تیز بخار میں سوگوار سی صوفے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی، اس نے نرگس چچی کو کہتے سنا تھا، اب تو ٹھنڈ پڑ گئی تمہارے سینے میں، لے لی ابا جی کی جان، اب کر لینا عیاشی جی بھر کر۔ ہوش سے کام لے بھابھی، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں۔ زرینہ جو قریب ہی بیٹھی تھی فوراً بولی تھی، مگر نرگس نے پرواہ نہیں کی۔ کیوں ہوش سے کام لوں؟ دنیا کو پتہ تو چلے اس کے کرتوتوں کا۔ صرف اسی کی وجہ سے ابا جی کی جان گئی ہے۔ پھر بھی ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، آپ رکھیں عزت بنا کر، ہم تو اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکیں گے۔ آئی بڑی گھر کی عزت۔ ان کا غصہ اب تک کم نہ ہوا تھا۔ علیزہ پتھر کے بت کی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی اب اس گھر کی عزت نہیں رہنے دی وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس گھر کی عزت نہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ ایک شخص جو اس کے دل کی اولین خواہش اور اس کا پہلا خواب تھا، اس شخص کو اب اس کے سکھ اور دکھ کا ساتھی بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ابھی تک اس نے احزار حسن کا سامنا نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اب اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اسے اپنی عزت اور اپنے رشتے علیزہ حسین سے زیادہ پیارے تھے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی جب شام میں سب احزار کو گھیر کر گویا عدالت لگا کر بیٹھے تھے۔ زرینہ اور نرگس چچی نے ایک ایک بات خوب بڑھا چڑھا کر پیش کی تھی، جبکہ اس کی اپنی ماں تاحال خاموش کھڑی تھیں۔ شاید انہیں اس گھر میں رہنا تھا۔ شوہر اور سسر کے بعد بیٹی کی حمایت میں بول کر وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دربدر ہونا نہیں چاہتی تھیں، تبھی خاموش تھیں۔ مگر یسریٰ، نمل اور باقی لوگ خاموش نہیں تھے۔ احزار سر جھکائے سب کی باتیں سن رہا تھا جب زرینہ نے اس سے کہا، علیزہ اب ہماری بہو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ احزار، بہتر ہے تم اسے ابھی طلاق دے کر فارغ کر دو۔ میں اب مزید کوئی تماشا دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ علیزہ جیسی لڑکیاں کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتیں، یہ کبھی بھی تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی۔ نرگس نے نفرت سے کہا تو بھڑک اٹھا، بس بڑی امی بس، بہت کیچڑ اچھال لیا آپ نے اس کی ذات پر، اور بہت صبر سے کام لے لیا میں نے۔ احزار، تم پاگل ہو گئے ہو، بھلا اس لہجے میں بات کرتے ہیں بڑوں سے، یہاں کوئی کسی پر کیچڑ نہیں اچھال رہا ہے۔
تم نے جو کہا وہ کرو۔ یوں سمجھ لو کہ ایک طرف تمہاری ماں کھڑی ہے اور دوسری طرف یہ لڑکی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کس کو چنتے ہو، کسے چھوڑتے ہو۔ اس کے بھڑکنے پر زرینہ نے اسے ڈپٹا تھا جب وہ ان کی طرف پلٹ آیا۔ میں اپنی ماں کو چنوں گا امی، باوجود اس کے کہ میری ماں نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیا، باوجود اس کے کہ میری ماں نے کسی بے قصور بے گناہ کا دل دکھایا ہے۔ میں اپنی ماں کو ہی چنوں گا کیونکہ بیٹا ہوں آپ کا۔ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ جو حقیقت تھی وہ سب جانتے ہیں، سب وہ نہیں جانتے جو حقیقت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، مگر سچائی وہ نہیں امی جو آپ جانتی ہیں، سچائی وہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کسی بھی لڑکی کی پاک دامنی بس یہیں تک ہے کہ کوئی بھی اس پر جھوٹا الزام لگا دے کہ وہ گناہگار ثابت ہو جائے؟ مجھے دیکھیے، میں کاشف بھائی سے زیادہ خوبصورت اور اسمارٹ ہوں، اس چیز کی کمی ہے مجھ میں۔ جائز رشتہ بھی ہے میرا اس کے ساتھ، اس کے باوجود اس کی پارسائی کو چیلنج نہیں کر سکا۔ کبھی بتایا اس لڑکی نے آپ کو کہ کیوں اسے سولی پر لٹکا کر چلا گیا تھا؟ میں نہیں بتایا ہوگا اس نے۔ میں بتاتا ہوں، میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، کسی سے قبل ہی اسے اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے میری خواہش کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی ماں کا مان عزیز تھا اور اپنا کردار عزیز تھا۔ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ لڑکی ایسے کمزور کردار کی ہوگی؟ علیزہ کے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ایک مومن عورت پر بہتان لگانے والوں کی کیا سزا رکھی ہے۔ یہ چاہتی تو میری خواہش کے لیے میری خواہش پوری کر سکتی تھی، میں اس کا قانونی اور شرعی شوہر تھا، مگر اس نے میری خواہش کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا کردار کتنا مضبوط ہے، اس نے مجھے بتایا عورت کی اصل خوبصورتی کیا ہے۔ ایک عورت محبت کے بغیر 100 سال گزار سکتی ہے، مگر عزت کے بغیر ایک لمحہ نہیں۔ وہ جذباتی ہوا تھا۔ علیزہ روتی رہی۔ اعزار، تم بیوقوف بن رہے ہو۔ کاشف اس گھر کا داماد ہے تو اس کی ہر بات معتبر ہے، اور یہ بیٹی ہے تو اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کومل سے پوچھیں اس کے ساتھ کیا 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 تھا کاشف نے۔ وہ بھڑکا تھا اور وہاں موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ خود کاشف بھی کب وہاں سے گھس کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ نمل سے چھوٹی کومل نے سب کے بیچ کاشف کے کردار کا بھانڈا پھوڑا۔ جب ایک روز سے کمرے میں تنہا پا کر اس کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آیا تھا، مگر کومل نے عزت کے ڈر سے اور کچھ اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے اس بات کا تذکرہ سوائے اظہار کے کسی اور سے نہیں کیا۔ سارا گھر بھی اگر آج اس کے خلاف ہو جائے تب بھی میں علیزہ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ یہ میری عزت ہے۔ اگر آج یہ بے عزت ہے تو اس میں میرا قصور ہے، میں اس کی عزت نہیں کروا سکا، حالانکہ میں نے اپنے دادا جی سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی عزت اور تحفظ فراہم کروں گا، مگر اپنی جھوٹی انا کو قائم رکھنے کے لیے میں سے فرض سے غافل ہو گیا اور دوسروں کو موقع مل گیا، سب کی زبانوں کو تالا لگ گیا۔ علیزہ کے آنسو تھم چکے تھے، اس کا صبر رائے گاں نہیں گیا تھا۔ اس کے ایمان اور کردار کی مضبوطی نے اسے سرخروئی نصیب کر دی تھی۔ پہلی بار اسے جنم دینے والی ماں کا سر سب کے درمیان فخر سے بلند ہوا تھا۔ پیار بھری ایک نظر علیزہ پر ڈالنے کے بعد انہوں نے روتے ہوئے اظہار کو گلے لگا لیا تھا۔ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو علیزہ اسی کے کمرے میں بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے مقابل آ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخار کی عزت سے دہکتے چہرے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر اظہار کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم پر صرف بلیک اور سرخ کلر ہی سجتا ہے، مگر یہ تو آج پتہ چلا کہ تم سفید کپڑوں میں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اس کا وہی نارمل انداز تھا۔ علیزہ کے دل میں جانے کیا آئی کہ وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اوئے پاگل، خبردار، اب اگر مزید ایک آنسو بھی بہایا تو تمہارا بدو لوٹ کر گھر آ گیا ہے نا، پھر اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پیار سے خود سے الگ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھتے اگلے ہی پل اس نے اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلا دیا تھا۔ دیکھو علیزہ، جب انسان پر نفس غالب آتا ہے تو وہ اچھے برے جائز ناجائز کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ میں غلط نہیں تھا، لیکن تم بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی روایات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا۔ میری اس لمحاتی لغزش کے ایسے نتائج بھی نکل سکتے ہیں جو ہم دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتے۔ مجھے معاف کر دو۔ علیزہ کے دونوں ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے غلط عمل کی وضاحت دے رہا تھا۔ اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی چپ چاپ سنتی رہی۔ تم میرا مان ہو علیزہ، میں سے اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میری تقدیر میں تم جیسی صابر اور باکردار بیوی لکھی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا اظہار، مگر آج سب کے درمیان جیسے تم نے مجھے معتبر کیا، اس احسان کے لیے میں نے تمہارے سارے قصور معاف کیے۔ اچھا جی ملکہ عالیہ، بہت بہت مہربانی۔ اب پلیز بڑی امی اور میری ماما کو بھی معاف کر دینا، وہ دونوں تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ نہیں، مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں اظہار، انہوں نے دوسروں کی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا سنا، مگر میری ماں وہ تو میرا حوالہ تھی اظہار، میں نے ان کی کوکھ سے جنم لیا تھا، وہ تو جانتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس روز جب سب مجھ پر لفظوں کے پتھر برسا رہے تھے
وہ خاموش کھڑی میرا تماشا دیکھتی رہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ تو میری ماں تھیں اظہار، ماں سے بڑھ کر اولاد کو کون جان سکتا ہے۔ وہ مجبور تھیں علیزہ، پلیز معاف کر دو انہیں پلیز۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے جذبات میں سر ہلاتے بلکہ منہ لی۔ بہت دنوں کی تھکن کے بعد اس رات اسے سکون نصیب ہوا تھا۔ منیر صاحب کے 40ویں کے بعد اظہار اور علیزہ کا ولیمہ منعقد کیا گیا تھا۔ یسریٰ اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آئی تھی، مگر نمر اور کومل نے علیزہ کو پوری کمپنی دی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اظہار بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، جبکہ علیزہ نے بھاری کام والی فراک پہنی تھی۔ اظہار بظاہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ رات تقریباً 11 بجے دونوں کمرے میں آئے تو علیزہ کا موڈ بے حد آف تھا۔ اظہار کے اتنے دن کی بے نیازی نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ کہاں تو ایک دن صبر نہیں ہو رہا تھا اور کہاں اب ساری بیقراری ہی سر پڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو اظہار نے اسے پھر تپا دیا۔ تم تھک گئی ہوگی علیزہ، یہ بھاری ڈریس اتار کر ریسٹ کر لو۔ کیوں؟ میں کھیتی باڑی کر کے آئی ہوں، جو تھک گئی ہوں گی۔ اس کے خواہ سے لہجے پر چونک کر پلٹتے ہوئے مسکرایا تھا۔ نہیں یار، باہر اتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سر جھکا کر بیٹھی رہی ہو، اس لیے کہہ رہا تھا۔ بہت شکریہ میرا احساس کرنے کے لیے۔ تمہیں تھکن محسوس ہو رہی ہے تو سو جاؤ، مجھے محسوس ہوگی میں سو جاؤں گی۔ وہ خفا بھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اظہار کا دل مچل اٹھا۔ ٹھیک ہے، مگر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے مقابل بیٹھتے وہ اسے تنگ کرنے تے باز نہیں آیا تھا۔ علیزہ نے آنکھیں صاف کر لیں۔ میری مرضی، میں روؤں یا ہنسوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے یار، مسکرا کر کہتے اس نے اپنے بازو علیزہ کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ؟ نتلا لب دبا کر مسکراتے اس نے شرارت سے اسے دیکھا۔ جواب میں علیزہ نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اگر تم اسی خوشی میں ہو تو تم سے کوئی گلہ نہیں اظہار، شاید میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اوئے جان لے لوں گا تمہاری اگر کوئی غلط بات زبان سے نکالی تو۔ پاگل لڑکی، سچ میں پگلی ہو تم، قسم سے ایویں تنگ کر رہا تھا تمہیں اتنے دنوں سے بھی نہ۔ وہ نادم بھی تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ علیزہ کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ اور وہ جو رخصتی والے دن کہا تھا تمہاری خواہش مر گئی ہے، وہ ہاں وہ بھی تنگ کر رہا تھا، مگر تم ہوئی نہیں تنگ خبر۔ خیر اب کیا ارادہ ہے؟ شرارتی لہجے والے اس شخص کی روشن نگاہوں میں خوشی اور مسرت کے ہزاروں جگنو دمک رہے تھے۔ علیزہ آنسو پوچھتے مسکرا دی۔ نہیں کیا نہیں؟ کیا پتھر رکھ لیے ہیں دل پر؟ اب ایک لمحے کی رعایت بھی نہیں دینی تمہیں؟ ایسی کی تیسی تمہاری نہیں کی، اس بار مسکراتے کہتے ہوئے اظہار نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ علیزہ کی روح سرشار ہو گئی۔ اپنے جذبوں میں ثابت قدم ان دونوں محبت کرنے والوں کے لیے خوشبو لڑاتی اس رات کا ایک پل مہک رہا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف شہر خواب۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔